علوم القرآن کر کے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوا ہے، کس طریقے سے لکھا گیا ہے، کس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، ان ساری چیزوں کی جو معلومات ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں علوم القرآن۔ ایک بڑے مفسر گزرے ہیں علامہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کے 55 نام بتائے ہیں، قرآن کے 55 نام، جس میں سے 5 نام بہت مشہور ہیں، ایک القرآن، ایک الفرقان، ایک الذکر، ایک الکتاب اور ایک التنزیل۔ ان 5 میں سے بھی جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کے جو لٹرلی جو میننگ آتے ہیں، جو لغوی جو معنی آتے ہیں وہ آتے ہیں پڑھی ہوئی کتاب یا پڑھی جانے والی کتاب، لیکن جو ٹرمنالوجیکل جو اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے قرآن کی وہ کیا ہے کہ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا تواترا بلا شبہۃ، کہ وہ کلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصحف یعنی کہ 2 دفتیوں کے بیچ میں لکھا گیا اور ہم تک بغیر کسی شک بغیر کسی شبہ کے مسلسل ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہیں رہی ہے کسی بھی زمانے میں۔ یہ اس کی پراپر ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ نازل ہوا ہے وحی کے ذریعے سے۔ وحی کیا ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چیز جاننا ہمارے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کے ٹائم پر، تو مقصد یہی 2 چیزیں ذہن میں تھیں اللہ تعالیٰ کے، اور انسان کی پیدائش کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ دنیا میں جا کر دنیا کی چیزوں کو سیکھے، ان کو جانے، یعنی دنیاوی چیزوں کو جانے۔ دوسرا جو انسان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام کرتے ہوئے اللہ کو پہچانے۔ کل جو آیت پڑھی گئی تھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو جمع کر کے کہ میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ ایسے لوگوں بنانے جا رہے ہیں جو خون خرابہ کریں گے، ہم آپ کی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، آپ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، پھر کیوں ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور بنانے کے بعد جو ہے پھر سارے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے کہا کہ ذرا تم الگ الگ چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے بولے ہم تو بس خالی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہمیں تھوڑی نہ کوئی کسی چیز کا علم ہے۔ پھر کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ذرا نام بتاؤ ذرا دنیاوی چیزوں کے۔ تو آدم علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ پھر فرشتوں نے کہا اچھا ہم سے یہ الگ ہیں۔ پھر کہا کہ بھائی سجدہ کرنا ہے، تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا۔ وہ پورا واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، شیطان نے نہیں کیا، پھر اس کا وہاں پہ وہ ہم چھوڑتے ہیں۔ تو کیا تھا کہ انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن لے، اور ایجوکیشن لینے کے بعد جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو پہچانا۔ اب اس کے لیے بھائی کس طریقے سے ہوگا یہ، اس کے بھی کچھ ٹولز ہونا چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں پیدا کی۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے دیے حواس خمسہ، اس کو بولتے ہیں 5 سینسز، ناک، کان، آنکھ، ٹھیک ہے، اور ہماری جو جلد ہے اسکن۔ تو اس طریقے سے چیزیں دی 5 سینسز کر کے، جن سے ہم بہت ساری چیزوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں اور دی، عقل، جس سے ہم سمجھتے ہیں۔ پھر ایک چیز دی وحی۔ اب اس کا ڈفرینس کیسے ہم کریں گے؟ ایک انسان کالا ہے یا گورا ہے، اس کو ہم اپنے سینسز سے پہچان لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کالا ہے یا گورا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اچھی اسمیل آ رہی ہے، بری اسمیل آ رہی ہے، اس کو ہم اپنی ناک سے، ایک سینس یہ بھی ہے، اس سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ وہ چیز ہمیں کھانی ہے یا نہیں کھانی ہے جس میں سے بری اسمیل آ رہی ہے، یہ کون بتاتا ہے ہمیں؟ ہماری عقل بتاتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جہاں پہ سینس کام کرنا بند کرتے ہیں، وہاں پہ کیا کام کرتی ہے؟ عقل کام کرتی ہے، پھر عقل بتاتی ہے۔ اب عقل کا کام ہو گیا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے۔ اب آتی ہے وحی کا نمبر، کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، اس چیز کا استعمال ہمارے لیے درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کا جواب نہ تو عقل دے گی نہ ہمارے سینسز دیں گے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے وحی کا۔ اس کا جواب کون دے گا؟ وحی، جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہے۔ تو اس لیے جو بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اسلام کی یہ بات ہمارے دماغ میں سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی عقل کے بعد وحی کا نمبر ہے، عقل سے پہلے نہیں ہے۔ جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں پہ تو وحی کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ بولتے تھے کفار مکہ آگے کیسے، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہڈی جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، باریک باریک ہو جائے گی، تو پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الذی انشأ خلقها اول مرہ، جس طرح پہلے اللہ نے بغیر کسی اسٹرکچر کے بنا دیا تھا ویسے دوبارہ پیدا کر دے گا۔ تو جہاں پہ عقل کام کرنا بند کرتی ہے وہاں پر وحی جواب دیتی ہے۔ اس لیے ہر چیز کو یہ سوچنا کہ یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی اس لیے اسلام کا یہ قول یا اسلام کی یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو یہ ہمارے عقل کا قصور ہے، کیونکہ عقل جہاں پہ کام کرنا بند کرتی ہے وہاں پہ وحی کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے۔
وحی کیا ہے، کس طریقے سے قرآن نازل ہوتا تھا، وہ انشاءاللہ کل ہم لوگ جانیں گے.